اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان، مومنی مومنات، چند ایک دعائیں، وظائف اور اعمال اس ویڈیو میں آپ مومنین کی خدمت مبارک میں پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دائمی نعمات اور رزق کثیر کے لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاں اللہ رب العزت کی ہمیشہ نعمات برستی رہیں، آتی رہیں، اور ہمیشہ اس کے گھر میں رزق کثیرہ رہے، تو اسے اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اور ایک ہے دعا جو ہے وظیفہ سید الاستغفار کا۔ یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے جو اپنی زبان کو استغفار و صلوات کے کلمات سے معطر کرتا رہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری زندگی میں عجائبات الہیہ کھلے رہیں، مجھے خداوند عالم اپنے الطاف سے نوازتا رہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو استغفار کے ساتھ معطر کرے۔ تیسرا ہے دعا قضاء حاجات، کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری حاجت پوری ہو، میں جو مانگتا ہوں وہ مجھے رب العالمین کی طرف سے ملے، تو اسے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ تیسری اس دعا کے بعد جو آخری ہے وہ چوتھا، وہ یہ ہے کہ برکت کے لیے، خیرات واسعہ کے لیے، اور راحت اطمینان قلبی کے لیے آپ بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام معزز صاحبان ایمان، مومنین و مومنات، محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت مبارک میں لطفاً و محبتاً عرض ہے کہ ناجفی کربلہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے۔ ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمانے کے بعد صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کارواں میں دوسرے مومنین کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لنک کو شیئر اور لائک کر کے جزاک اللہ۔ تو صاحبان ایمان، سب سے پہلے لدوام النعم و زیادت الرزق، جو شخص چاہتا ہے کہ نعمتیں ہمیشہ رہیں، ہمیشہ برقرار رہیں، باقی رہیں، ملتی رہیں، جاری رہیں، ساری رہیں، اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، رزق اس کا وسیع ہو، اسے چاہیے کہ اس دعا کو کسی بھی وقت ہر دن پڑھتا رہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کے اوقات میں ایک ایک مرتبہ اس کو پڑھے، تاکہ اس کا اثر ہو اس کی زندگی میں نعم کثیرہ کے لیے اور زیادتی رزق کے لیے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا سبب من لا سبب لہو، یا سبب کل ذی سبب، یا مسبب الاسباب من غیر سبب، یا سبب لی سببا لن استطیع له طلبا، صل علی محمد و آل محمد، واغننی بحلالک عن حرامک، وبطاعتک عن معصیتک، وبفضلک عن من سواک، یا حی یا قیوم، صل علی محمد و آل محمد۔ اور یہ سید الاستغفار، یہ بہت ہی مؤثر ترین استغفار ہے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خداوند عالم اس کی حاجتیں پوری کرے، اس کی مرادیں پوری ہوں، اور اس کی خواہشات جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچیں، تو اس بندے کو چاہیے کہ دعا قضاء الحوائج کو 3 مرتبہ اس کو پڑھے، کسی بھی وقت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے وقت۔ اللہم اقض حاجتی وفک کربتی ونس وحدتی وفرج ہمی، اللہم اقض حاجتی وفک کربتی ونس وحدتی وفرج ہمی، اللہم اقض حاجتی وفک کربتی وانس وحدتی وفرج ہمی۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ تعالی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اور آخری ہے
للبرکت و زیادت الخیرات والوافرہ والراحہ، جو شخص چاہتا ہے کہ برکت ہو، خیرات کثیرہ ہو، زیادتی خیرات ملے اور راحت وافرہ، خیرات واسعہ اسے ملے، تو اس بندے کو چاہیے کہ ہر دن 3 مرتبہ جو ہے کل یوم 3 مرات بنیت البرکہ، بنیت زیادت الخیرات، بنیت الوافرہ والراحہ، کہ ہر دن 3 مرتبہ اس نیت سے کہ برکت کے لیے، خیرات کے لیے، راحت کے لیے سورہ قریش کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت بھی عطا فرمائے گا، خیرات کثیرہ بھی ہوں گی۔ تمام مومنین سے عرض ہے کہ میں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔